السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. تمام تعریف اور قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بے انتہا نعمتیں ہم سب کو نوازی، اپنی بہت ساری نعمتیں عطا کی، جیسے اسلام، جیسے ایمان، جیسے توفیق، جیسے رمضان، جیسے آخری عشرہ، جیسے علم، جیسے عمل وغیرہ وغیرہ. بڑی عظیم اس کی شان ہے، بہت بڑا ہے، تدبیر کرتا ہے، مدبر الامور ہے. کب کس کو کہاں کیسے ہدایت دے یہ اسی کو معلوم ہے. ہدایت دینی تھی تو کافر مشرک ربوبیت الوہیت کا دعویٰ کرنے والے فرعون کے گھر والوں کو ہدایت دی. نئی ہدایت دینی تھی تو نبیوں کی بیویوں جیسے نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کو ہدایت نہیں دی. ہدایت نہیں دینی تھی نبی کے باپ کو، نبی کے بیٹے کو نہیں دی. ابراہیم علیہ السلام کے والد نوح علیہ السلام کا بیٹا، عظیم اس کی شان ہے. اسی لیے اسی سے ہدایت مانگی جائے، اسی کو پکارا جائے. اور یہ ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے کہ سورہ فاتحہ میں اس کو ذکر کیا گیا ہے. اتنی بڑی دعا ہے ہدایت، توفیق. اہدنا الصراط المستقیم. مسلمان اپنی نماز میں فرض عین ہو، جیسے فرض عین نماز ہو یا فرض کفایہ ہو، فرض ہو یا سنت ہو، نفل ہو، ہر نماز میں اللہ سے اسی نعمت کو مانگتا ہے، اسی بڑی چیز کو طلب کرتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اپنی امت کو ہدایت کا راستہ دکھایا. توفیق اللہ کے ہاتھ، راستہ دکھا دیا، بتا دیا، واضح کر دیا. یہ صراط مستقیم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ، اس کی اتباع کرو، اس پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دیگر راستوں پر نہ چلنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے، سیدھا راستہ چھوٹ جائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد آج 23 رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 5 مئی 2021 عیسوی آپ کی خدمت میں رمضان کا یہ خصوصی درس پیش ہے. سن رہے ہیں آپ جدہ سعودی عرب سے، جس درس میں ہم قرآنی مثالیں پیش کر رہے ہیں. سورہ تحریم آیت نمبر 12 میں نے پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی خاتون، ایک بہت بڑی مومنہ، مجاہدہ، نبی کی والدہ مریم بنت عمران علیہ السلام کی مثال پیش کی ہے، اور فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران، اور اللہ نے مثال دی ہے ایمان والوں کے لیے مریم بنت عمران کی علیہ السلام، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اس میں اپنی جانب سے روح پھونک دی. وصدقت بکلمات ربها وکتبہ، اور انہوں نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی. وکانت من القانتین، اور بڑے عبادت گزار لوگوں میں سے یہ تھی. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ان کی مثال دی مریم علیہ السلام. ایک پوری سورہ ہے سورہ مریم جن میں ان کا واقعہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی یہ والدہ محترمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ اہل ایمان کے لیے مثال دی ہے. مریم علیہ السلام جن کے کوئی شوہر نہیں تھے، جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، کوئی نکاح نہیں ہوا تھا، ان کا تعلق نہ کسی مومن سے تھا نہ کسی کافر سے تھا، لیکن یہودیوں نے ان کو اذیت دی، الزام لگایا، انگلی اٹھائی، لیکن ان کی اذیت، ان کی انگلی اٹھانا، ان کی تکلیفیں، اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا. مریم علیہ السلام اللہ نے بچا لیا، اور اللہ ایسے ہی اپنے ایمان والوں کو بچاتا ہے. بڑی عظیم خاتون جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب کو راضی کیا، اسی لیے ان کا ذکر خیر یہاں ان آیتوں میں پیش کیا جا رہا ہے. بلکہ اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا سورہ مریم آپ پڑھ کر دیکھیں، اور بھی بہت ساری صورتیں جہاں ان کا مختصر ذکر آیا ہے. بڑی نیک خاتون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا خیر کا ذکر کیا ہے، اور جو الزام لگایا گیا تھا اس کا رد کیا ہے اللہ نے قرآن کی آیت. ان کی تعریف کی، ان کی عفت کو، پاک دامنی کو اللہ عز و جل نے قرآنی آیتوں میں بیان کیا ہے، جو قیامت تک تلاوت کی جائے. اور ایسے لوگوں میں سے، ایسے خاندان میں سے تھی یہ، جو فرما بردار، عبادت گزار، اللہ کی اطاعت کرنے والے نیک لوگ. مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جنتی عورتوں میں، جنتی خواتین میں سب سے افضل حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ،
حضرت مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سلسلہ صحیحہ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث سے ان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث جو کل آپ نے سنی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت متفق علیہ حدیث، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں میں بہت سارے لوگ کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں اگر کوئی مکمل کامل عورتیں ہوئیں جو نقص اور عیب سے پاک تھیں تو وہ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام اور مریم بنت عمران رضی اللہ عنہا علیہ السلام اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت باقی تمام کھانوں پر ہے. یہ اللہ رب العالمین نے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا. مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ بیان فرماتا ہے یہاں پر، یاد کرو یا یہ مثال دیکھو مریم بنت عمران علیہ السلام کی، جن کو اللہ کے دشمنوں نے تکلیف دینے کی کوشش کی، یہودیوں نے ان کو اور ان کے بیٹے کو. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں، الزام لگایا لیکن اللہ نے بری کر دیا اور اللہ نے چن لیا ان کو. اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک عظیم پیغمبر بنایا. یہاں یہ بات معلوم، یہ بتانی مقصود ہے کہ آدمی انسان اگر نیک ہو، پابند ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، تو فجار اور فساق کا الزام، تہمتیں جو کسی پاک دامن عورت یا کسی نیک اللہ سے ڈرنے والے مرد کی طرف اٹھتی ہیں، اس کا کوئی ان کو نقصان نہیں ہوتا ہے. اور وہیں پر جسے بعض علماء نے تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی بھی ہے اس میں، اگرچہ یہ سورہ ان کے قصے کے بعد آئی ہے، سورہ تحریم، لیکن اس میں جو ہے ان کے لیے جو ہے یہ اشارہ ہے کہ آپ منافقوں نے جو الزام لگایا ہے اس سے پریشان نہ ہو. جھوٹ بولا گیا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب منافقین نے الزام لگایا مدینہ میں، تو اس کے لیے بھی گویا کہ تسلی تھی اس میں. تو بہرحال یہ بڑی عظیم مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے مومنوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کہ دیکھو یار مریم بنت عمران علیہ السلام کو التی احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنی ناموس کی حفاظت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے دامن کو پاک رکھا. یہ کنواری تھی، یہ کنواری تھی، اللہ تعالی نے تعریف کی احسنت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت انہوں نے کی ہے. تو یہاں عزت کی حفاظت ایک بہت بڑی چیز ہے. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ عورت اگر اللہ کی عبادت کرے گی، 5 وقتہ نمازیں جو اللہ کا حق ہے، عبادت ہے، فرض عبادت، وہ ادا کرے گی پابندی سے، رمضان کے روزے رکھے گی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، شوہر کی اطاعت کرے گی، یعنی اللہ کا حق اور شوہر کا حق دونوں ادا کرے. حق اللہ حق العباد. ایسی نیک خاتون سے، پاک دامن عورت سے کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. اور پاک دامنی یہ واجب ہے، بدکاری حرام ہے، جیسا کہ جانتے ہیں ہم سب. نکاح اس لیے رکھا گیا ہے کہ لڑکی جو ہے عزت کے ساتھ اپنی زندگی اپنی شوہر کے ساتھ گزارے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے کنوارے پن کو باقی رکھے، اور نکاح جیسے ایک پاک رشتے میں وہ داخل ہو جائے. تو عزت کی، اپنی ناموس کی حفاظت کرنا ایک بہت بڑی بات ہے، بلکہ یہ اسلام کا حکم ہے. ایک عورت کی حیا ہے اس میں. آج دنیا یا یوں کہیں دشمنان اسلام فحاشی کی دعوت دیتے ہیں. آج دیکھیے فرینڈشپ، بوائے فرینڈ،
فیس بک فرینڈ، واٹس ایپ فرینڈ، ابھی پتہ نہیں کون سے اپلیکیشنز آئیں گے بعد میں، تو اس کے بھی فرینڈز بنتے جائیں گے۔ اس غلط راستے پر چل کر بچیاں مسلمانوں کی تباہ ہو رہی ہیں، اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اپنے دامن کو نہیں پاک رکھ رہی ہیں، اپنے دامن کی حفاظت نہیں کر رہی ہیں، اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر رہی ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ نے تعریف کی مریم علیہ السلام کی، احسنت فرجہا، کنواری تھی لیکن اپنی عزت کی حفاظت انہوں نے کی، اپنے نافذ کی حفاظت کی تھی۔ اور اسلام نے یہی حکم کہ لڑکیاں اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، اور ماں باپ کو یہ حکم دیا کہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں، تقوی کی تربیت کریں، دینی تربیت کریں، اور جب بالغ ہو جائیں تو مناسب جگہ ان کا رشتہ کر دیں تاکہ ان کا دامن پاک رہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن موجودہ معاشرے میں، مسلم معاشرے میں آج ایک آزادی کے نام پر نعوذ باللہ من ذالک اتنی چھوٹ دے دی گئی ہے، باپ اپنی بچی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا ہے، بھول جاتا ہے کہ شیطان مرا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ کی بچی اچھی ہے، لیکن کیا کوئی کسی کے بارے میں گارنٹی دے سکتا ہے؟ نہیں۔ تو شیطان تو ہے نا، اس کے حملے ہیں، کیسے ہم اپنے بچوں کو بچائیں، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ جاؤ بیٹے پڑھنے بھیج دیا اکیلے، جاؤ بیٹے پڑھنے بھیج دیا اکیلے، میری بچی سے میں نے بچپن سے اس کو پالا ہے، میری بچی کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ کیا آپ کی بچی کو شیطان نہیں بھٹکا سکتا ہے؟ کیا آپ کی بیٹی کو، آپ کی بہن کو شیطان نہیں بھٹکا سکتا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ ارے ابراہیم علیہ السلام بھائی، جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں کفر سے بچا، شرک سے بچا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو گناہ سے بچا، اس کے بعد کون گارنٹی دے سکتا ہے اپنے نفس کی؟ اسی لیے علماء نے توحید کی کتابوں میں لکھا باب الخوف من الشرک، باب شرک سے ڈرنے کا بیان۔ شرک جو زنا سے بھی بہت بڑا ہے، بدکاری سے بھی بہت بڑا ہے، فسق و فجور سے بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ڈرنا ضروری ہے۔ آپ ڈریں گے نہیں مجھ سے کہاں شرک ہوگا، ہو جائے گا شرک، ڈریں گے تو بچیں گے۔ ویسے ہی اپنی بچیوں اور اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کے معاملے میں ہم جو ہے آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کریں، بھائی یہ بچیاں ہیں، بری صحبت انہیں تباہ کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے اچھی تربیت کی، پرورش کی، لیکن اگر غلط ماحول میں بچی رہے گی تو وہ تباہ ہو جائے گی۔ سہیلی غلط ملے تو وہ بھی اس کے قدم بھی حرام کی طرف اٹھیں گے۔ اگر اس کو غلط ماحول مل گیا، غلط انوائرمنٹ میں رکھ دیا تو وہ بدل سکتی ہے، اپنے آپ بری ہو سکتی ہے وہ۔ اور شیطان مرا نہیں ہے، شیطان کیا آپ کی بیٹی کو، بہن کو نہیں بھٹکا سکتا ہے؟ بھٹکا چانسز ہے نا اس کے، ہے تو پھر بچنا بہت ضروری ہے، بچانا بہت ضروری ہے، کیئرنگ بہت ضروری ہے، ان پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے، ان کو بار بار سمجھانا، نصیحت کرنا بہت ضروری ہے۔ احسنت فرجا، اللہ نے تعریف کی، فرمایا مریم بنت عمران نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، عفت، پاک دامنی ان کے پاس تھی۔ اللہ اکبر۔ فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اپنے پاس سے ان میں روح پھونکا۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کی تفسیر میں علماء نے، تمام علماء نے، چاہے وہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اور بھی دیگر مفسرین نے اسی بات کو لکھا ہے۔ یہاں یہ جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے اپنے پاس سے روح پھونکی، تو اس کا مطلب اللہ نے فرشتے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جیسا کہ اس کا ذکر سورہ مریم میں بھی موجود۔ فتمثل لها بشرا سویا، فرشتہ جو ہے ایک انسانی شکل میں آیا، واقعہ آپ جانتے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر انہوں نے جو کپڑا پہنا ہوا تھا مریم علیہ السلام، جس کو جبہ کہیں یا میکسی کہیں عام زبان میں، تو اس کی جو جیب تھی اس میں انہوں نے روح پھونکی۔ وہ روح لے کر آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی، اللہ کے حکم سے، کیونکہ آپ کو پتا ہے روح جو پھونکی جاتی ہے وہ اللہ کے حکم سے فرشتہ پھونکتا ہے، لڑکا لڑکا، لڑکی لڑکی، پتا ہے نا آپ کو سب، روح پھونکی جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی روح پھونکی گئی، کیسے؟ جبریل علیہ السلام آئے، اللہ نے ان کو بھیجا، انہوں نے جو جبہ پہنا ہوا تھا
کون؟ مریم علیہ السلام میکسی جو پہنی ہوئی تھی، درع جس کو کہا گیا عربی میں، وہ پہنی ہوئی گئی، اس کی جیب میں انہوں نے پھونکا اللہ کے حکم سے. اب پھونک دیا، یہ چیز چلے گئی پیٹ تک یا شرمگاہ تک، اور ان کو جو ہے حمل ہوا. یہ معنی ہے فنفخنا فیہ من روح. دیکھیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ای بواسطۃ الملک، ملک یعنی فرشتے کے واسطے سے، اور وہ جبریل علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، وہ انسانی شکل میں آئے، اللہ نے ان کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی منہ سے جو ہے روح پھونکو ان کی درع کے جیب میں، ان کی میکسی کے جیب میں روح پھونکو. فنزلت النفخہ، تو فولجت فی فرجہا، کہتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر وہ روح جو ہے چلی گئی شرمگاہ تک، اور ان کو حمل ہوا. فکان منہ الحمل بعیسیٰ علیہ السلام، اور یہی حمل عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، یہ اللہ کے حکم سے ہوا. ولہذا قال، اسی لیے اللہ نے فرمایا فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے ان میں اپنی روحوں میں سے ایک روح پھونکی. اور وہ کس کی روح تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی روح. عیسیٰ علیہ السلام کی روح جیب میں. یہ جو ہے اس کی صحیح تفسیر ہے جو اہل علم نے بیان کی ہے. ابھی جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اور یہی معنی دیگر جسے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ بھی جو ہے یہی معنی بیان فرماتے ہیں. یہ کنایا تھا اس میں، فنفخنا فی جیب درعہا، یہی معنی انہوں نے بھی ذکر کیا ہے. اور اسی طریقے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو ذکر کیا اپنی کتاب میں، اپنی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں. دیکھیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرج عربی زبان میں جو ہے کہتے ہیں کہ جیب کو، یہاں اس سے مراد جیب ہے کہتے ہیں، مفسروں کا قول نقل کرتے ہیں اس سے مراد جیب ہے. اور ہر توپ میں یا کپڑے میں جہاں بھی پھٹا ہوا ہو اس کو فرش کہتے ہیں. کپڑے میں کہیں بھی کوئی چیز پھٹی ہوئی، جیسا جیب کو بھی ایسے جب ٹیلر سیتا ہے تو اس کو اوپن کرتا ہے نا، اوپن کر کے سیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں فرش کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وما لہا من فروج، کہ اس میں کوئی شگاف نہیں تھا. اس کو شگاف بھی کہتے ہیں اردو میں اس کو شگاف بھی کہتے ہیں. تو یہی معنی بیان کیا انہوں نے بھی. کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تو اللہ نے جبریل علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح جو لے کر آئے تھے اللہ کے حکم سے، وہ انہوں نے پھونک دیا، تو وہ حاملہ ہو گئے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے. یہی معنی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے اس کے بعد وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، اور مریم علیہ السلام نے اپنے رب کی کلمات، باتوں کی تصدیق کی، اور کتابوں کی، باتوں کی اور کتابوں کی تصدیق. اس کا مطلب کیا ہے باتوں کی؟ جو فرشتے، ایک تفسیر میں یہ ہے کہ ایک قول یہ ہے جو جبریل علیہ السلام آ کر بیان کیے کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، جیسا کہ اس سلسلے میں آئے تھے، وہ ڈر گئی. انہوں نے جیسے دیکھا انسان ہے، یہ کہاں سے آ گیا انسان، دور ہٹ جاؤ. کہ پاکدامن تھی، نیک تھی، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ فرشتے ہیں. انہوں نے کہا دور ہٹ جاؤ، تم پرے ہٹ جاؤ یہاں میرے پاس کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں فرشتہ ہوں، اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہوں، میں فرشتہ ہوں، اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہوں. تب انہوں نے اس کی تصدیق کی، ان کی بات کی جو اللہ کے حکم سے وہ آئے تھے، وہی معنی بیان. اور کتابوں کی، یعنی اس سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں بھیجی ہیں اس کی بھی انہوں نے تصدیق کی. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اللہ فرماتا یہ عبادت گزاروں میں سے تھی. اللہ نے قانتات نہیں کہا. قانت یا قنوت کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ. قنوت کا مطلب ہوتا ہے قانتا. قانتین، قانتات قرآن کی آیتوں میں موجود ہے، یعنی ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ، رمضان ہو یا غیر رمضان، خوشی ہو یا غم ہو، یعنی ہمیشہ اللہ کی عبادت میں زندگی گزارنے والے لوگ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، یہ ہمیشہ عبادت گزار کرنے والی قوم میں سے تھی.
یہ نہیں کہا کہ عبادت گزار عورتوں میں سے تھی، یہ نہیں کہا. قانتین جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، جمع مذکر سالم، اس میں یہ جمع کا صیغہ جس میں مرد عورتیں دونوں آئیں گی. کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ جس خاندان سے تھی اس میں مرد اور عورتیں جو آل عمران ہیں یہ سب جو ہے اللہ کی ہمیشہ عبادت کرنے والے لوگ تھے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے لوگ تھے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ ان میں سے ایک تھی، یہ بڑے شریف اور عبادت گزار خاندان میں سے تھی. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے. اور ایک معنی قنوت کا بیان کیا گیا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی ہمیشہ اطاعت کرنا. یہ جو ہے اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک علم نہیں ہوگا، اور یہ کمال علم اور کمال عمل کی پہچان ہے. بڑی اچھی تفسیر ہے. کہتے ہیں قانتین جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ بڑی عبادت گزار تھی، تو اس کا مطلب علم حاصل کیا، اس کے بعد عمل، علم و عمل. یہ علم والی بھی تھی خاتون مریم علیہ السلام، اور یعنی آپ کہہ سکتے ہیں عالمہ اور عاملہ، علم اور عمل کو انہوں نے جمع کیا. صدیقیہ جس کو کہتے ہیں، صدیقہ تھی علیہ السلام. تو کمال عمل یہ ہے، عمل کا کمال یہ ہے کہ انسان خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ہمیشہ عمل کرے، تو وہ کامل ہوگا. سمجھ رہے نا آپ؟ کبھی کبھی عمل کرنا یہ کمال نہیں، ہمیشہ عمل کرے، ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرے، ہمیشہ اللہ کی فرمانبرداری کرے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں قانتی. تو ایسی یہ تھی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مردوں میں سے بہت سارے لوگ کمال کے رہے، کامل رہے، کامل مکمل رہے، لیکن عورتوں میں نہیں، چند گزری. ان میں سے ایک ہیں حضرت مریم علیہ السلام. اور ایک معنی جو بتانا ہے وہ ضروری، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ جو آیتیں بیان کی ہیں جو ہم 3 دن سے پڑھ رہے ہیں، پرسوں ہم نے پڑھا لوط علیہ السلام، مثال جو اللہ تعالیٰ نے دی 2 لوگوں کی، 2 عورتوں کی جو 2 نبیوں کی بیویاں تھیں، 2 نبیوں کی بیویاں تھیں، کافروں کے لیے اللہ نے مثال دی. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے 2 اور عورتوں کی مثال دی، ایک آسیہ بنت مزاحم علیہ السلام جو کل ہم نے پڑھا تھا، فرعون کی بیوی جو مومنوں کے لیے مثال تھی، اور آج ہم نے پڑھا مریم علیہ السلام کے لیے. ٹھیک ہے، تو 2 پہلی مثالیں جو جن کے شوہر تھے، شوہر نیک تھے لیکن یہ لوگ نیک نہیں تھی، تو کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوا شوہروں کے نیک نبی ہونے کا. پھر دوسری ہم نے کل پڑھی آیت جس میں بیوی تھی، وہ شوہر تھا لیکن شوہر کافر تھا، تو اس کے کفر کا کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے ہاں جنت ملی ان کو، اور جنت میں جگہ ملی. آج ہم نے مثال پڑھی یا جو اللہ تعالیٰ نے دی مریم علیہ السلام کی، جن کے کوئی شوہر ہی نہیں تھے لیکن قوم کافر تھی، یہود، اور یہودیوں کے الزام اور بہتان تراشی کا کوئی نقصان ان کو نہیں ہوا. اللہ نے ان کی پاک دامنی کو بیان کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی یہاں نہیں ہے وہ آیت ہے، دوسری آیتوں میں جب انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، تم یہ حمل کہاں سے لے کر آ گئی، تمہارے ابا اچھے انسان تھے، تمہاری امی اچھی انسان تھی، تم بہت اچھی فیملی کی تھی، یہ کہاں سے لے کر آئی؟ اللہ تعالیٰ نے جسے حکم دیا تھا کہ بات نہیں کرنا، اشارہ کرو، صرف اشارہ کیا. عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گئے، سبحان اللہ، اشارہ کیا. تو جب اشارہ کیا تو کہا کہ یہ بچہ گود کا اس سے کیسے بات کرے؟ تو انہوں نے کہا انی عبد اللہ. پہلا جملہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا، میں نبی بننے والا ہوں، اللہ نے مجھے جو ہے نبی بنایا، میں نبی بننے والا ہوں. سبحان اللہ، یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اور جب وہ حاملہ ہوئی، ظاہر بات ہے حمل میں پریشان کی، واقعہ بہت، خیر وہ واقعہ ہم نہیں بیان کرنا چاہتے. تو کس طریقے سے جو ہے رطب کھجوروں کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا. وہ رطب کھجوریں جو ہے افطار میں ہم کھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے. دیکھیے، جب عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، پاک دامن رہے گی، اپنے رب سے ڈرے گی، عبادت گزار رہے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے گا اور اس کو رزق عطا کرے گا. اللہ یہ عورتوں کے لیے بہت بڑا، اللہ رزق دے گا. کیسے رزق کا انتظام اللہ نے کر دیا کہ وہاں کھجور کا درخت تھا، اس کو ہلانے کا حکم دیا، حرکت کرنے کا، اس سے رطب نکلیں گے، وہ کھائیے اور اپنی کمزوری کو جو ڈیلیوری کے بعد ہوتی ہے اس کمزوری کو دور کر دیجیے. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہوتی ہے. اور عورت اگر اپنی حفاظت کرے گی اور اپنے رب کا حق ادا کرے گی، اپنے رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گی،
تو رب کیسے کیسے اس تک رزق پہنچائے گا یہ رب ہی جانتا ہے. اللہ رب کیسے کیسے اس تک رزق پہنچاتا ہے اللہ ہی جانتا ہے. اور ان کے بارے میں بہت کچھ. ذکر اسلام ان کی وکیل تھے, کفیل تھے, تو اللہ کے پاس سے کھانا آتا تھا ان کے پاس. مریم علیہ السلام صاحب کے پاس جاتے تھے, وہ کہتے تھے یہ کھانا کہاں سے آ گیا, رزق کا کیسے انتظام, اللہ بھیجتا تھا سبحان اللہ اپنے پاس سے. اللہ تو بہرحال اس میں ہمارے لیے سبق ہم ایمان والوں کے لیے یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی عزتوں کی حفاظت کریں, اپنے رب کی عبادت کریں, ہمیشہ عبادت کریں, اطاعت اور فرما برداری کریں, اور کافروں کے کفر سے اگر ہمارے ساتھ وہ لوگ رہتے ہیں, ہماری آفس میں وہ کام کرتے ہیں, یا ان سے کوئی رشتہ ہے یا رشتہ نہیں بھی ہو ان کا کوئی, لیکن ہم جہاں رہتے ہیں جس بستی میں وہاں اگر کافر ہمیں ستاتے ہیں, پریشان کرتے ہیں یا تکلیف یا اذیت دیتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوگی, اللہ کی معیت ہوگی, اللہ تعالیٰ اپنا کام کرے گا, اور اللہ بہترین کارساز ہے اور بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان مثالوں سے عبرت حاصل کریں, اور اللہ تبارک و تعالی توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اس کی عبادت اور اطاعت میں زندگی گزاریں, اور اللہ تعالی ہماری بچیوں کو پاک دامن بنائے, ہماری عورتوں کو پاک دامن بنائے. اللہ ان کی عصمت کی, ان کی عزت کی, اور ان کی اپنی جسموں کی اور اپنے ایمان کی اللہ تعالی حفاظت کرنے کی ان سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.